عزیز طلباء، اب ہم نعت کے الفاظ معنی پڑھیں گے۔ خلق مخلوق، بگڑی خراب، احسان بھلائی، ویرانہ غیر آباد جگہ، مہکانا خوشبو پھیلانا۔ نعت کی پڑھائی کرنے کے بعد اب ہم مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے، مشکل الفاظ کے جوڑ توڑ سیکھنے سے الفاظ کا املا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس سبق میں موجود مشکل الفاظ کے جوڑ توڑ کی مشق کرتے ہیں۔ نیچے آپ کو کچھ الفاظ توڑ کے دیے گئے ہیں، آپ نے ان الفاظ کو جوڑ کر ان کے سامنے لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے معنی پر دائرہ بنائیں۔ پہلے نمبر پہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری خلق کے لیے رحمت بن کر آئے۔ یہاں پہ آپ نے خلق کے جواب کے گرد دائرہ بنانا ہے۔ نمبر 2، ویرانے میں خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے۔ یہاں پہ آپ نے ویرانے کا جو جواب ہے اس کے گرد دائرہ بنانا ہے۔ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو مہکایا۔ مہکایا کا جو صحیح مطلب ہے اس کے گرد آپ نے دائرہ بنا دینا ہے۔ نمبر 4، انسانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت احسان ہیں۔ یہاں احسان کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے احسان کا مطلب دیکھنا ہے اور صحیح مطلب کے گرد دائرہ بنانا ہے۔ نمبر 5، کاپی کی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی۔ بگڑی، یہاں پہ بگڑی کے مطلب کے گرد آپ نے دائرہ بنانا ہے۔ سوال نمبر 3، نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کے جملے بنائیں۔ الفاظ یہ ہیں، خلق، بگڑی، احسان، ویرانہ، رحمت۔ ان سب الفاظ کے سامنے ان کے جملے بنائیں۔ سوال نمبر 4، اچھی باتوں کی خوشبو سے دنیا کو مہکانے والے۔ اس شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں۔ سوال نمبر 5، مثال کو دیکھتے ہوئے دونوں کالموں میں لکھے گئے الفاظ کو درست طریقے سے ملا کر نئے الفاظ بنائیں۔ یہاں پہ آپ کو 2 کالم دیے گئے ہیں، دونوں کالم میں الفاظ دیے گئے ہیں جن کو آپ نے آپس میں ملا کے ان کا صحیح لفظ بنانا ہے اور اس کے سامنے لکھنا ہے۔ جیسے آپ کو اگزامپل دی گئی ہے، مثال سب سے پہلے دی گئی ہے حق۔ حق کا آپ نے لفظ بنانا ہے، تو آپ نے اس کو کالم نمبر 2 میں سے آپ نے دار کا لفظ چنا، تو یہ بن گیا حقدار۔ تو حق کے سامنے آپ نے لکھ دیا حقدار۔ اسی طرح سے آپ نے باقی سارے بھی الفاظ پڑھنے ہیں اور دھیان سے پڑھنے کے بعد آپ نے ان کے نئے الفاظ ان کے سامنے بنانے ہیں۔ سوال نمبر 6، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اسی طرح فعل ایسا لفظ ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ نیچے دیے گئے جملوں میں سے اسم اور فعل الگ الگ کر کے لکھیں۔ آپ کو جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں جیسے پہلا جملہ ہے، علی اور حماد کھیل رہے ہیں۔ اس کی مثال آپ کو سامنے دی گئی ہے کہ اس میں اسم کیا ہے، نام کیا ہے، علی اور حماد، تو یہ دونوں کیا ہوئے، اسم، تو آپ نے اس کو اسم والے کالم میں لکھنا ہے۔ فعل کیا، کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں، تو یہاں کام کیا ہو رہا ہے، علی اور حماد کھیل رہی ہیں، تو فعل کیا ہوا، کھیل۔ اسی طرح باقی جملے آپ بہت دھیان سے پڑھیں اور اس میں سے اسم اور فعل کو آپ ڈھونڈ کے اسم کے خانے میں اسم لکھیں اور فعل والے خانے میں آپ نے فعل لکھنا ہے۔ عزیز طلباء، نظم نعت کو بہت اچھے طریقے سے گھر میں پڑھیں، اس کے الفاظ معنی یاد کریں اور مشقی سوالات کو کتاب پر حل کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔